السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عزیز جاں عزیزی اور میرے معمول کے مہمان۔ یار جنید کل 7 کا واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، اب تو کوئی صوبہ بھی محفوظ نہیں رہا۔ باقاعدہ غم میں ایک طرف، اب تو خوف و ہراس باقاعدہ پھیل گیا ہے۔ یہ کس طرف کو دوبارہ ملک چل نکلا ہے؟ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اس پہ ہم سب کا غمزدہ ہونا، دکھی ہونا، افسوس کا اظہار کرنا 100% فطری ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہی وہ موقع ہے قوموں کی زندگی میں جب قومیں جاگتی ہیں اور اپنے دشمن کو پہچانتی ہیں۔ اس میں جذباتیت قطعی طور پر شامل نہیں ہے۔ یہ جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے، سچی بات بتاؤں، میں پچھلے کوئی 3-4 ماہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خدشہ موجود تھا کہ دہشت گردی کی ایک بڑی لہر جو ہے وہ ہمیں دوبارہ نگلنے کے لیے تیار ہے، ہمیں اس کے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی بنیادی طور پہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو آپ کا ایک دائمی دشمن ہے، اب پھر میرے بعض دوست کہیں گے کہ ہم اپنی کوتاہیاں دشمن پہ ڈال دیتے ہیں، ایسی قطعی طور پہ بات نہیں ہے۔ اس بات کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس باقاعدہ دلائل موجود ہے کہ ہمارا دشمن ہندوستان یہ سب کچھ کیوں کروا رہا ہے۔ اس لیے کروا رہا ہے کہ ہندوستان کو وہی خدشہ لاحق ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران جس سے پاکستان دوچار تھا، اور وہ ہے تنہائی۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان ایٹ لیسٹ اس خطے میں تنہائی کا شکار ہونے جا رہا تھا، اس لیے جو کچھ وہ کیا ہوا ہے جی، کافی وہ تو اپنے سکے بران اسلام دوالے تھے۔ اس لیے کہ اگر تھوڑے سے ہم شاید گفتگو دوسری طرف چلی جائے، لیکن ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان اس وقت تنہائی کے خوف سے پینک کا شکار ہو رہا ہے، وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، اس لیے وہ اپنے آخری پتے بھی جلد از جلد کھیلنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ پتے کھیلنے میں تاخیر کرے گا تو خود ہندوستان وہ اہداف حاصل نہیں کر سکتا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت 2 باتیں وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو ہندوستان کو جو کشمیر میں صورتحال کا سامنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، جس صورتحال کا آج بہت لمبا احتجاج ہے اور جینوئن ترین موومنٹ ہے وہاں کی۔ دوسری سی پیک۔ اچھا، ان دونوں کو اب اگر آپ اپنی نظر میں رکھیں، ان 2 باتوں کو، کشمیر کو اور سی پیک کو، تو ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا مودی کا جو رویہ ہے وہ قابل فہم ہے۔ کوئی بھی انسان شاید وہ سب کچھ کرے جو وہ کر رہا ہے اپنے دشمن کے ساتھ۔ اچھا، سی پیک نے تو اس کی سی کرا دی ہے۔ بہت سخت وہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہ سی پیک کے بعد تو ان کا ترقی کا گھوڑا بڑھا دیا۔ نہیں، میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سی پیک سے صرف اس لیے خوف زدہ ہے کہ پاکستان شاید اقتصادی حوالے سے ترقی کر جائے گا۔ یہ ایک پہلو ضرور ہے ہندوستان کے خدشے کا، اس کی وجہ جو ہے وہ ایک چھوٹی سی وجہ ہے۔ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر سی پیک پہ عمل درآمد ہو گیا، اگر سی پیک روبہ عمل آ گیا، تو اس کے نتیجے میں پاکستان اس خطے میں اہمیت زیادہ اختیار کر جائے گا، اور اس کی جو یہ علاقائی بالادستی کا جو پرانا ایک خواب ہے علاقے کا چودھری بننے کا، اس کی راہ میں سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اس کے لیے اب پرابلم کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے موٹا سا کہ ایران جو ہے وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایران جو ہے وہ ایک نئے اتحاد کی طرف سافٹ ہو رہا ہے، وہ ہے چین، رشیا اور پاکستان۔ اگر ان 3 ملکوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اناؤنس یا ان اناؤنسڈ کسی بھی شکل میں یہ 3 ملک ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، تو ایران کا لامحالہ جھکاؤ جو ہوگا وہ ان 3 ملکوں کی طرف ہوگا۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ گوادر کے مقابلے پہ وہ اپنی چاہ بہار کا جو پروجیکٹ ہے وہ لے کے آ رہا ہے، تو اگر وہ یہ دیکھے گا کہ یہ اتحاد ایک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے تو وہ چاہ بہار کو بھی گوادر کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں ایسوسیٹ کر لے گا۔ اب ہندوستان یہ بات برداشت کرنے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں ہے، اور پھر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ 3 ملک قریب آ جاتے ہیں تو جو افغانستان کے اوپر ہندوستان کا غلبہ ہے اس وقت، جس طرح اس نے ایک افغانستان کو اپنا اڈا بنایا ہوا ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ افغانستان بھی اس بات کو افورڈ نہیں کرے گا کہ چائنا،
رشیا اور پاکستان ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ مسلسل ہندوستان کی ایک چھوٹی سی کالونی بنا رہے ہیں. اس لیے ہندوستان اس وقت اس خوف کا شکار ہے کہ اگر یہ سی پیک بن گیا اور یہ آگے اسی طرح بڑھتا گیا تو وہ نہ صرف ابتدان اس خطے میں اور پھر عالمی سطح پر بھی ایک کسی نہ کسی انداز میں تنہائی کا شکار ہو جائے گا. اور یہ پھر پی ایس ایل جو ہو رہی ہے، ظاہر ہے سارا ملک انوالو ہوا ہے، ساری قوم ہماری انوالو اس میں ہوئی ہے، اس کو بھی سبوتاج کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکت. ظاہر ہے کہ اس محاذ پہ ہندوستان پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے ایک عرصے سے کوشاں. ہاں جی، یہ ساری چیزیں تو ایک طرف خود اپنے ملک کے اندر مودی کے خلاف جتنی نفرت بن گئی ہوئی ہے نا، وہ بڑا سخت چڑچڑا ہو گیا ہوا ہے. مجھے اس کا ایک ملےدار گونگلو رام بتا رہا تھا کہ جی یہ تو اپنے گھر جاتا ہے نا تو بیوی اس کی منہ پرے کر کے کہتی ہے تنہا مینوں پھڑا دے پرے دفع ہو جا. اس کے دوست کا نام بھی گونگلو رام ہے یا اس کی بیوی کا نام بھی پالک کپور ہے؟ یار تم مذاق کر رہے ہو جاہل آدمی، میں صحیح بات تمہیں بتا رہا ہوں، بڑی نفرت پیدا ہو گئی ہوئی ہے اس کے خلاف. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ ہندوستان جو ہے وہ بالکل ایک پینک کے عالم میں جو ہے اپنے آخری کارڈ بھی جلدی جلدی کھیل رہا ہے. یہ دیکھو کہ 10 جنوری کو افغانستان کے علاقے کندھار میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 5 یو اے ای کے سفارتی اہلکار مارے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ انڈین میڈیا نے اس کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے کی کوشش کی تھی. وہ بھی پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی تاکہ ایک طرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب کیے جائے، دوسری طرف پاکستان کے عرب دنیا سے تعلقات بھی خراب کیے جائے. اور یار ان کے ملک میں تو کسی چڑیا کے کوئی کوا انڈے پی جائے نا تو یہ سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی جی یہ کوا پاکستان کا ہے. کوا تو بڑی چیز ہوتی ہے، انہوں نے تو وہ کبوتر پہ الزام لگا دیا تھا. جی ہاں، کبوتر اس کا فرسٹ کزن تھا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی، جیسے یہ المناک واقعات یہ دہشت گردی کے ملک میں ہو رہے ہیں، میری اپنی ناقص عقل کے مطابق چند ایسی باتیں ہیں جو میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ میں کروں. آپ بھی ظاہر ہے اس کی نشاندہی بڑی خوبصورت کریں گے. چھیڑ دیتا ہوں میں ان باتوں کو. کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ میرے پاس ایک میسج آتا ہے واٹس ایپ، بلکہ تصویریں آتی ہیں اور تصویریں لندن سے آتی ہیں، لندن سے کسی دوست نے بھیجی ہیں اور تصویریں ہیں 7 شیف والے انتہائی خوفناک واقعے کی اور وہاں پہ بکھری ہوئی لاشوں کی اور مسخ شدہ چہروں کی. یہاں سے ظاہر ہے کسی نے بھیجی ہیں اور وہ ساری پھر پھرا کے تو واپس ادھر میرے پاس پہنچی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو 100 کے قریب لوگ بیچارے وہاں پہ اپنی جانیں قربان جنہوں نے کی ہیں، ان کے آگے ہزاروں کی تعداد میں ملنے گلنے والے رشتہ دار، ان تک بھی یہ تصویریں پہنچ جائیں گی. وہ کیسے دیکھ پائیں گے انہیں؟ کس طرح بھول پائیں گے ان کو دیکھنے کے بعد ساری زندگی؟ اس لیے تھوڑا سا اپنی یہ جو ہے نا جی سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ایک جرنلزم شروع ہوا ہے اس میں تھوڑی سی اپنی اس صحافت میں اتنا خیال کر لینا چاہیے کہ ایک تو پہلے ہی کئی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. اب ان لوگوں کا، ان بیچارے لواحقین کا ساری زندگی کے لیے ذہن بھی برباد نہ. بڑی زبردست سمت ہے جس کی طرف تم نے اشارہ کیا ہے اور سچی بات یہی ہے کہ مطلب یہ دہشت گردی کی جو نئی لہر آئی ہے اس میں ظاہر اللہ نہ کرے کہ یہ پرولونگ کرے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص فضل اور کرم کرے اور یہ آخری واقعہ ثابت ہو. لیکن بہرحال ایک زندہ قوم کی طرح ہمیں برے سے برے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ وہی کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے اور ہم اس سے آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے. اس لیے جہاں پہ عسکری قیادت کی ذمہ داریاں ہیں، جہاں پہ حکومتی اداروں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جہاں پہ میڈیا کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، میرا خیال ہے پبلک کی بھی ذمہ داریاں. اور پبلک کی بنیادی ذمہ داری وہی ہے جس کی طرف تم نے اشارہ کیا ہے کہ ایک حدود کا تعین کر لے کہ میری یہ بات جو ہے یہ اویئرنیس کے زمرے میں آتی ہے اور یہ بات خام خواہ خوف و ہراس پھیلانے کے زمرے میں آتی ہے. بہت اچھی بات، سیدھی سیدھی بات ہے. اور سوشل میڈیا خاص طور پہ اس میں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ جو ہمارا دشمن یہاں ہمارے ملک کے اندر خوف و ہراس پھیلا رہا ہے،
یہ واٹس ایپ اور یہ ای میل اور یہ نیٹ چیٹ کے اوپر یہ جو خوفناک اور خونریزی کے تصاویر ہیں، یہ کہیں اس نے ہی تو نہیں شیئر کرنی شروع کیا ہم اس کو بڑی تعداد میں شیئر کر کے دشمن کے محمد و معاون تو نہیں ثابت ہو رہا؟ جی جی بالکل. یہ کل سیون شریف والا واقعہ جب یہ دل خراش واقعہ پیش آیا تو میرا خیال ہے کہ آدھے پونے گھنٹے کے اندر ہم یہ بھول گئے کہ یہ جو بیچارے جنہوں نے اپنی جانیں کھو دی ہیں یہ کسی مسلک کے پیروکار نہیں ہے، یہ پاکستانی ہیں، یہ مسلمان تھے، یہ پاکستانی تھے اور انسان تھے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ہر واقعے کو فرقہ واریت یا اپنی سیاسی اینک سے دیکھنا میرا خیال ہے کہ یہ اپنے ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے، انسانیت کے ساتھ بھی زیادتی ہے. جی 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 میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا وہاں پہ کوئی خونی رشتہ دار نہیں تھا، میرا صرف پاکستانیت کا رشتہ تھا ان سب لوگوں کے ساتھ. اور میں وہ تصویریں دیکھ کے اتنا رنجیدہ ہوں کل سے کہ بخدا جب بھی وہ تصویریں مجھے یاد آتی ہیں میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیسے بلا پاؤں گا میں بھائی ان تصویروں کو، یہ کیا ہوا ہے. اور خوف اس سے پیدا ہو رہا ہے مزید، جبکہ حوصلے کی ضرورت ہے. یہ جو تم جس غم کا اظہار کر رہے ہو کہ میرا وہاں پہ کوئی خونی رشتہ دار نہیں تھا لیکن میرے سارے رشتہ دار، ہاں جی. یہ اصل میں جب یہ لاہور کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آر یو سیف؟ تو میں نے کہا الحمدللہ آئی ایم سیف. تو اسی لمحے مجھے اپنا آپ ایک خود غرض انسان نظر آیا. یہ کیسے میں نے کہہ دیا کہ آئی ایم سیف؟ آئی ایم ناٹ سیف ایٹ آل. میں کیسے سیف ہوں؟ بڑے بڑے دکھ ہوتا ہے. اور پھر یہ سیون شریف والے واقعے کے بعد ایک فرقہ وارانہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف فکرے شروع ہو گئے سوشل میڈیا پہ، اور یہ واٹس ایپ کرنے شروع کر دیے لوگوں نے. او یار خدا کے واسطے جانے دو، سب نے مر جانا ہے، کسی نے نہیں یہاں بیٹھے رہنا، کسی نے نہیں یہاں بیٹھے رہنا. آپ اس کا یقین خدا کے لیے روزانہ کیا کریں. اپنے پچھلوں کو دیکھ کے اپنے دوست احباب جو جا چکے ہیں ان کو آپ بلا کے دیکھیں، وہ اب نہیں آئیں گے، وہ کبھی نہیں آئیں گے. میں سوچتا ہوں کہ میرے چند ساتھی ایکٹر جو مر گئے ہوئے ہیں، میں اگر وہ ڈرامہ کرنا چاہوں جس میں وہ تھے تو کیا میں اب ان کو کاسٹ کر سکتا ہوں؟ وہ اب نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرنا ہے ہم نے. خدا کے واسطے دوسروں کی موت کو بھی اس طرح مذاق میں نہ بدل دیا جائے. لاہور کے اس بام بلاسٹ میں ظاہر ہے ہم سارے ہی ہمارے جتنے بھی ان واقعات میں جن کی جان گئی ہے ہمارے عزیز پاکستانی تھے، دوست تھے، مسلمان تھے، بھائی تھے. لیکن بہرحال ہمارا ذاتی تعلق، ہم سے بہت ساروں کا ذاتی تعلق تھا کیپٹن مبین کے ساتھ. ہماری بہت اچھی دوستی تھی. تو یہ پرندوں کا شوق میرا اور مبین کا مشترکہ شوق تھا، تو اسے بھی obsession کی حد تک شوق تھا. تو وہ مجھ سے اپنی شہادت سے چند دن پہلے مجھ سے اس نے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس ایک خاص قسم کا بہت خوبصورت ہوتا ہے ایکلیکٹس. کہتا تھا ایکلیکٹس کا بچہ ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا ابھی تو نہیں ہے لیکن وہ لے کیا ہوا ہے اس نے اور وہ انڈے میں سے بچہ نکلنے والا ہے. اور مبین نے مجھ سے 3 دفعہ وہ بچہ مانگا تھا اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ یہ بچہ جب نکلے گا تو یہ تمہارا ہوگا، میں تمہیں گفٹ کروں گا. Would you believe it کہ یہ 2 دن بعد، مبین کی شہادت کے 2 دن بعد اس انڈے سے بچہ نکلا اور وہ بھی زندگی سے روٹ گیا. وہ باہر نکلتے ہی اس دنیا میں آتے ہی وہ مر گیا بچہ. ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہم سب کو. اور اس طرح کے واقعات میں مزید حوصلہ پکڑنا چاہیے، مزید اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو ہی کہوں گا، جو آپ کسی دوسرے کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر الزام تراشی یا فقرے بازی شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ اپنے آپ کو ہی ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی، ابھی جس طرح ہم نے یہ دہشت گردی کی اس لہر میں عوام کے کچھ فرائض پر گفتگو کی ہے، اسی طرح کچھ ان کے حقوق بھی ہیں. اور اس میں سب سے اہم حقوق جو ہے نا جی، میں اس وقت جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے پولیس کے محکمے کے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی عوام ہے، عوام میں سے ہی ہیں وہ لوگ، اور عوام کے اندر ہی پھر رہے ہیں اور بڑی اس وقت مشکل سچویشن کے اندر وہ بنیادی کردار ہے. دہشت گردی کے خلاف اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو پولیس کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں جی ہاں جی.
اور پولیس کا حوصلہ، ان کے حقوق اور پولیس جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی بہت ضروری ہے اس وقت، چونکہ وہ بمب کے دھانے پہ کھڑی ہے، وہ ڈیوٹی وہاں پہ دے رہی ہے جہاں پہ اللہ معاف کرے صرف ان کو کھڑا دیکھ کے تو ہمارے اندر ایک جرجری سی آ جاتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کانسٹیبل حوالدار ہے، 2 پٹیاں بھی اس کی لگی ہوئی ہیں، اس نے بیچارے نے اپنے کتھارسس کا اظہار کیا ہے، بہت چیخا ہے، رویا ہے، اس کو پتہ نہیں 7 مہینے سے تنخواہ نہیں مل رہی اور اپنے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پڑھا لکھا آدمی وہ لگتا ہے، وہ کو پاگل نہیں لگتا، اور اس نے کہا بھی ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ ہاں، مگر مجھے ایسے ڈر لگ رہا ہے کہ جس طرح کی وہ گفتگو کر گیا ہے نا وزیر اعلیٰ کو مخاطب کر کے، یہ کہیں گورنمنٹ کی طرف سے اسے پاگل ڈکلیئر نہ کر دیا جائے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اگر کوئی بولتا ہے تو پھر کو پاس سے کو سیانا افسر کہتا ہے دماغ تھوڑا جا پاگل ہے، چیک کراؤ، حالانکہ اس افسر کا اپنا چیک ہونا والا ہوتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ پولیس کا محکمہ اور پولیس کے محکمے میں خاص طور پہ یہ جو کانسٹیبل اور حوالدار اور ASI وغیرہ، یہ جو چھوٹے بیچارے افسران ہمارے نوجوان جو ہیں، یہ جو سڑکوں کے اوپر ڈیوٹی دے رہے ہیں اور یہ خود جو ہماری تو نہیں انہی کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہاتھوں میں یہ بندوقیں پکڑ کے کھڑے ہیں، خدا کے واسطے ان کی طرف بھی توجہ دیں، ان کے ساتھ بھی کچھ ہمدردی کریں۔ اور یہ ایک تو وہ ویڈیو میں نے دیکھ لی، دوسری میں نے ایک خبر یہ سنی کہ IG صاحب کی اور چیف سیکرٹری صاحب کی 4 لاکھ روپیہ تنخواہ ودا دی گئی ہے۔ اور خدا کے واسطے یہ کس طرف کو آپ چل پڑے ہیں؟ 21 یا 22 گریڈ کا اگر آپ کو IG چاہیے اور اس کی آپ نے تنہا 4 لاکھ کٹھی اور ودا دیا اور 200 لیٹر پٹرول بھی، تو ریٹائرمنٹ تک بھی، تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس طرح آپ کے تمام افسران آپ کے پاؤں چاٹیں گے IG لگنے کے لیے۔ مستحق آدمی جو ہے وہ تو کبھی بھی آگے نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی آگے نہیں ہوگا۔ سب لالچی لوگ جو ہے نا جی، وہ IG لگنے کے لیے سفارشیں بھی ڈھونڈیں گے، ان کی چاپلوسی بھی کریں گے، ان کی خوش آمدیں بھی کریں گے اور آئیں گے بھی وہی آگے۔ اور جو باقاعدہ اتھینٹک آدمی ہیں، جو ذمہ دار آدمی ہیں، جو ایماندار آدمی ہیں، وہ کبھی بھی آگے نہیں آئیں گے۔ ان کی چاپلوسی 4 لاکھ کے پیچھے کیا 4 کروڑ کے لیے بھی نہیں کریں گے۔ ایسے بھی لوگ ہم میں موجود ہیں جن کو آگے آنا چاہیے۔ اور خدا کے واسطے اس پولیس کے چھوٹے طبقے کی طرف توجہ دیں، ورنہ یہ ویڈیو سے اندازہ لگا لے یہ صرف ایک بندہ ہے جس کے پاس موبائل تھا فوٹو والا اور اس نے یہ ویڈیو بنا کے تو پھینک دیا سوشل میڈیا پہ۔ اس طرح کے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس فون نہیں ہے اور پڑے ہوئے وہ اسی طرح ہی ہیں، اسی غم و غصے کے ساتھ وہ فل ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے بلکہ ہزاروں کیا لاکھوں لوگ اور بھی ایسے ہیں۔ خدا کے واسطے اپنے قوم میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، جس کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کی طرف ضرور توجہ دیں، اور یہی موقع ہوتے ہیں توجہ دینے کے۔ اور 4 دن گزریں گے پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کر دے گا۔ فوج بھی آئے، مل کے ساتھ کرے کام، سارے کرے، سب کا ملک ہے۔ پھر سکون جب ہو جائے گا پھر یہ اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے تو شروع ہو جائیں گے دگڑ 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 دگڑ۔ اس طرح کے جو مواقع آتے ہیں مشکل یا خوشی والے، ان پہ باقاعدہ سنجیدہ ہو جانا چاہیے۔ اور جو پڑھی لکھی قومیں ہیں وہ باقاعدہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں، کم بولتی ہیں، فوراً الرٹ ہو جاتی ہیں، ورنہ یہ 4 دن اور گزر گئے تو پھر ہماری حالت ویسی ہو جانی ہے۔ خدا واسطے یہ شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، سارے وزرائے اللہ، بڑی تم نے زبردست بات کی ہے کہ اس زخم کو تازہ رکھتے ہوئے، اس زخم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کچھ سنجیدہ نوعیتی اقدامات کر لینے چاہیے۔ جیسے جب وہ APS کا حادثہ ہوا تھا تو ہم نے اس کو اپنے دل و دماغ میں سمو لیا تھا، جس کے بعد پھر ضرب عضب میں ہمیں کامیابیاں ملی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملتی رہیں گی۔ لیکن بات وہی ہے جو تم نے کی ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں اس زخم کو، یہ جو ابھی حالیہ لہر ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ ورنہ تم دیکھو کہ APS سے پہلے کئی ایسے حادثات تھے، سانحات تھے، واقعات تھے جو رات گئی بات گئی والے معاملات بن گئے۔ بالکل بالکل، اس واقعے کے بعد سارے انہیں توجہ دینی جھنجھوڑے گئے تھے۔ اور اب بھی امید کی جانی چاہیے، میرا خیال ہے کہ عسکری قیادت سے بھی یہی ہے، جس طرح کا انہوں نے سخت پیغام دیا ہے، امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس واقعے کو بھی ہم اپنا زخم بنا کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ وہ کسی شاعر نے ایک مجھے واٹس ایپ پہ نظم بھیجی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ثابت ہو، لیکن بہرحال
ہمارا جو قومی وتیرہ ہے ایسے سانحات کے بعد وہ تو یہی رہا ہے. کیا جی؟ پھر نئے سانحے کا جنازہ پڑھیں, پھر نئے سانحے کا جنازہ پڑھیں, لو نئے سانحے کے سبھی کام آخر مکمل ہوئے اور زخمی توجہ سے دیکھے گئے, سب کی گنتی بھی آخر کو پوری ہوئی, سارے چینل بھی ریٹنگ میں چیخا کیے, حکمرانوں نے فوراً اڑانے بھریں, زخمیوں کو تسلی دلاسے دیے, بھرنے والوں کے بچوں کو اپنا کہا, تعزیت اور مذمت کی رسمیں بھی پوری ہوئیں, پھر شہیدوں کے ٹکڑے سمیٹے گئے, تب جنازے ہوئے. کچھ وزیروں نے ٹی وی پہ یہ بھی کہا, ہار مانے نہیں اور نہ مانیں گے ہم, دشمنوں کو بھی پیغام بھیجا گیا, ایسی دہشت کی تم کو اجازت نہیں. اور بس دن گزر بھی گیا, رات گہری ہوئی, وہ سڑک جس پہ لوگوں کا اتنا لہو بہہ گیا, اس کو دھویا گیا, اب وہاں پر کوئی بھی نشان تک نہیں, جلنے والوں کا اب تو دھواں تک نہیں. رونے والے گھروں کو چلے بھی گئے, اب چلو دوسرے حادثوں کی طرح اس نئے سانحے کا جنازہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا, اللہ پاک ہمارے لیے بہتر کرے گا انشاءاللہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ ایک دم خون, لاشیں اور یہ دیکھ کے سب کچھ, میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ یار پتہ نہیں نظر ہی لگ گئی ہے اس ملک کو. یہ جیسے اوپر تلے طیارے کے حادثات ہوئے ہیں تو یہ بکرا دینا شروع ہو گئے پی آئی اے والے. میں ایمان سے سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے, کوئی حالات ہمارے کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے تھے ملک کے, تو یہ دڑا دڑ یہ حادثات, یہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. اور شاید واقعی نظر لگ تو جاتی ہے, یہ تو ہمارے مذہب میں بھی ہے. ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے, جب ذرا مسکرانے لگتے ہیں ہاتھ سے سر اٹھانے لگتے ہیں. اصل نہیں تو اس کا طریقہ کیا, کوئی اس کا طریقہ ہی کر لیں ایسا کہ نظر سے بچ جائیں, کو ہانڈیاں لٹکا دیں دفتروں کے باہر, یا کیا کریں. وطن عزیز کو نظر سے بچانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے اندر ہم نظم و ضبط پیدا کریں اور اس ملک کے ساتھ محبت کریں. اللہ پاک کی طرف رجوع کریں, یہ ماشاءاللہ کہنا یا انشاءاللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, یہ اسی لیے کہا گیا ہے نا جی کہ یہ بد نظر سے بچا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. وہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے, اللہ پاک سے دور ہو گئے ہوئے ہیں, اللہ معافی دے دے ہمیں. ملک کا معاملہ ہو یا ہماری ذاتی زندگیوں کا معاملہ ہو, نظر بد جس کے تم بات کر رہے ہو, نظر بد کی حقیقت تو اپنی جگہ ہے نا, اور نظر بد یا نظر لگنا جو ہے جس کو ہم عرف عام میں نظر لگنا کہتے ہیں, وہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے. بات تو نہیں ہے نا, مطلب حدیث مبارک ہے کہ, اور غالباً ترمذی شریف میں, کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے. اور پھر قرآن پاک کی سورہ القلم میں نظر بد, کافروں کی نظر بد, کہ اپنی نظر بد سے کفار تمہیں گرا دیں گے. تو نظر بد کی طاقت جو ہے یہ تو بہرحال ثابت ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں یا خاندانی زندگیوں میں جو نظر بد کا تصور دیکھتے ہیں وہ قطعی طور پر غلط ہے. نظر بد کا تصور بھی غلط ہے, اور نظر بد سے جو بچنے کے لیے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, جو سوچ اپنا لی جاتی ہے, وہ 100% غلط ہے. اس پہ میرا خیال ہے ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے اپنے رویوں کے حوالے. نہیں طریقہ کیا غلط ہے جی؟ یہ سارے طریقے غلط ہیں. یہ جو ہم کرتے ہیں کہ جی فلاں کی نظر لگ گئی ہے اور یہ مرچیں گرم کر کے سر سے وارو اور گاڑیوں پر کالے پراندے باندھ لو. پراندے کے علاوہ بچے کی جوتی بھی ٹانگ لیتے ہیں, جوتی باندھ دی جاتی ہے. اونٹ کی ہڈی کو نظر اتارنے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے. ہاں جی, گاڑیاں لے کے لاکھوں روپے کی تو اس کے ساتھ ایک ٹوٹی جوتی باندھ دیتے. اب تو گاڑی کی بجائے لوگ گھروں کے مین دروازے میں بھی جوتی باندھنا شروع ہو گیا. رات دے جاندے ہیں سر چ جوتیاں وجن نہیں ہوتی. کتنا برا لگتا ہے. یعنی چنگا بھلا گھر بنا کے اپنا اور خود ہی اپنے آپ کو جوتیاں مار. اور سر گھر کے دروازے پر گھوڑے کی کھری پرانی, وہ بھی. ہاں جی ہاں جی. جب بچے روتے ہیں تو وہ ایک باجی بہن کہتی ہے کہ کاکا نہیں چپ ہو رہا, چینی وار کے دے تو سٹ چولہے چ. ہاں, ایک طرف چینی وار کے چولہے پہ پھینک رہی ہوتی ہے اور کئی عورتیں مرچیں وار کے پھینک رہی ہوتی. پتہ نہیں اس کیس میں میٹھی نظر ہے اور اس میں مرچوں والی نظر ہے. ویسی بری گل ہے. یہ سارے طریقے قطعی طور پر غلط.
یہ جو نظر اتارنے یا نظر بد کا مقابلہ کرنے کے جتنے طریقوں کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ نہ شریعت سے ثابت ہے نہ آپ کو سنت میں نظر آتا. اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں سیدھی بات ہے کہ اپنے رویوں میں یہ تبدیلی پیدا کر لیں کہ آپ کسی بھی مسلمان بھائی کو کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں, اس کی کوئی کامیابی دیکھتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ لاہور والا قوت پڑھیں. نمائشی رویہ بھی جو ہے نا وہ بھی نظر لگوا دیتا ہے نا. ہم جو نمائش کرنے بیٹھ جاتے ہیں اپنی دولت کی, گاڑیوں کی, اپنے کپڑوں کی, اس کو بھی میرا خیال ہے ایک تو نظر لگتی ہے, اور پھر جب نظر لگتی ہے تو پھر اس کے لیے ہم اوپر سے اور غلط طریقے نظر اتارنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے یہ بالکل غلط ہے کہ ہم خاندان میں یا گھر میں یا محلے میں کسی شخص کو نظر بد کا حامل قرار دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں, فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اس کی تو نظر ہی گندی ہے, بڑی پیڑی نظر. یہ بات بھی کہیں پہ ثابت نہیں ہوتی کہ کوئی انسان جو ہے وہ نظر بد کا حامل ہو سکتا ہے. کسی انسان کی نیت تو بری ہو سکتی ہے, نظر بری نہیں ہوتی مستقل. جان بوجھ کے یہ شرارتی کوئی نہ کوئی ایسے کرتے ہیں, اور ایسے منہ والے بندے کو وہاں پہ منتخب کرتے ہیں, پیڑی نظر والا جو منہ سے لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ غلط ہے, سارے ہی پیارے ہیں, سارے ہی اچھے ہیں. بس بچنے کے لیے واقعی بہت پیاری بات ہے کہ ماشاءاللہ کہیں, الحمدللہ کہیں. اور دیکھو نا اب تو یہاں ایسا ہو گیا ہوا ہے رواج, جس طرح کہ ہم نے ہندوؤں والے اپنا لیے ہوئے ہیں کہ شادی کے اوپر جب بچی جانے لگتی ہے, بچی کی رخصتی پہ اس کو چاول پکڑا دیتے ہیں, وہ پیچھے پھینکتی ہے, کہتے ہیں جی یہ رزق پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے. ہاں بھئی رزق اس طرح آتے ہیں, اور رزق محنت کرنے سے, رزق اللہ پاک کو سے مانگنے سے آتے ہیں, چاول پیچھے پھینکنے سے تو نہیں نہ آتے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں کہہ دیا مخصوص ہے تمہارا رزق, تو پھر بچی کے چاول پھینکنے کا کیا فائدہ؟ رزق کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے زمین پر پھینکنے سے. ہاں جی, چاول پیچھے پھینک دے, اس کے اوپر سے پھر ساری برات جو ہے وہ باسمتی واک کر رہی ہے. حضرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کہتے ہیں مشکل پڑے تو بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے, اسی لیے آج اپنے شو میں خاص طور پہ ہم نے دعوت دی ہے اپنے ایک بزرگ بابا جی رحمت کو. جی السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام جناب. بابا جی مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل تو ایک ہی ہے. وہ کیا؟ دیکھو, دشمن کو جب آپ شکست دینا چاہتے ہیں جی تو پھر آپ سب سے پہلے تو اپنی طرف توجہ دیتے ہیں, صحیح, اپنے اندر طاقت پیدا کرتے ہیں. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ جسمانی طاقت کو لے کے ہی ہم روتے رہیں. ایمان کی طاقت اس جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. واہ, بالکل. ایمان کی طاقت بہت کم ہو گئی ہے ہم لوگوں. بالکل. اللہ پاک نے ہر راہ آپ کو دکھا دی ہے میرے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. ہر راہ دکھا دی ہے. ایمان کی طاقت کا مظاہرہ بھی انہوں نے کر دکھایا کئی دفعہ جنگوں میں. تو بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کو تو پہلے ایک دفعہ تازہ کرو. صحیح. آپ مسلمان ہو یار, مسلمان کی شان تو کائنات میں سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے. بالکل. اور شان اپنی بنانے کے لیے مسلمان کی صفات پیدا اپنے اندر کرنی چاہیے. خوب. جی. اتفاق ختم ہو گیا ہے, ایمان ختم ہو گیا ہے. یہ نعرے بڑے لگاتے ہیں, ڈائلاگ بڑے بولتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, سب لوگ اتحاد پیدا کریں, اکٹھے ہو جائیں. او خدا کے واسطے بڑی دفعہ سن لیا یہ ڈائلاگ, عمل کی طرف نکلو. اب عمل کی طرف نکلو. بالکل ٹھیک.
اور کتنا کو انسانی خون کی چھینٹیں اڑتے ہم نے سڑکوں پہ دیکھ لی ہے. اس لیے تو نہیں تھا پاکستان بنا کہ ہم اپنے بچوں کا خون دیکھیں اس طرح. بڑا آسان راستہ ہے اس سے مقابلہ کرنے کا, بہت آسان راستہ جو کئی دفعہ ہمیں ہمارے علماء, ہمارے بزرگ بتا چکے ہیں. ایمان, اتحاد, تنظیم, بس اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں. مگر مسئلہ پھر وہی ہے. آپ نے یہ سڑکوں پہ, بورڈوں پہ, کتابوں میں تو لکھ دیا ایمان, اتحاد, تنظیم. خدا کے واسطے اس پہ عمل شروع کر دو یار, خدا کے واسطے اس پہ عمل شروع کر دو, خدا کے واسطے. اس کو صرف پڑھنا نہیں ہے, اس کو صرف دیواروں پہ لکھنا نہیں ہے, اس کے صرف بینر لگا کے ساتھ اپنی تصویریں نہیں لگانی, اس پہ عمل کرنا ہے بس. جی. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ جو علم ہے نا, جی یہ صرف سننے کے لیے نہیں, عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ جنہوں نے کہا تھا نا ایمان, اتحاد, تنظیم, وہ اس پہ عمل کرتے تھے. جی. یہ جو آج بورڈ لگانے والے لوگ ہیں, جو اپنی تقریر میں اسے استعمال کرنے والے لوگ ہیں, وہ بے عمل ہیں. اور بے عمل عالم جو ہوتا ہے نا, وہ نحوست پھیلاتا ہے. ابھی آپ اپنی حالت پہ غور کرو نا ذرا. میرا اپنا منڈا اپنے منڈے کو کہہ رہا تھا حالات بڑے خراب ہیں پتر, یا باہر نہ نکلی تو یا پھر باہر نکل جا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ابا جی یہاں پہ بچوں کی زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے, بڑی خطرناک ہو گئی ہے, اس کو کہیں باہر کے ملک میں بھیج دیتا ہوں. میں کیا نام مرادا, وہ چولے چاہیے, وہ جاپان کے اوپر ایٹم بم چلا تھا, کنے کو جاپان چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے جاپان میں رہ کے جاپان کو جاپان بنا دیا, نام اپنا بنا لیا, ترقی کر گئے. وہ پتر ان مشکلات سے ڈرتے نہیں, ان کا مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں, اپنے میں سخت پیدا کرتے ہیں, ان حالات کو دیکھ کے دلیری پکڑتے ہیں, اس راستے پہ چلتے ہیں جہاں پہ فتح ہو. راستہ بدلو اپنا باس, ملک نہ بدلو پتر, راستہ بدلو. جاؤ باہر کے ملکوں میں مزدوری کرنے, پڑھنے لکھنے, کوئی ایسی بات نہیں. اس خوف سے ملک چھوڑنا مردانگی نہیں ہے پتر, نہ ہی مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے. جی. اب تو پتر حالات یہ ہیں کہ کوئی قدم اٹھانا ہی نہیں چاہتا. منزل کی طرف کیسے پہنچیں گے؟ اوے پہلا قدم اٹھاؤ. یہ ہماری گلی کے ساتھ مسجد میں مجھے ایک بندہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس گلی کے اندر ایک گھر میں مشکوک سے لوگ رہتے ہیں. اچھا. اور میں نے کہا فوراً اطلاع کرو پولیس کو. آگے سے کہتے ہیں کاجلی بابا جی, میں کاجلی یہ کام کرنا, اسی اپنی زندگی گزارن دے. یہ تو حالت ہے. وہ تو زندگی اپنی اس ملک چ گزارنی ہے. اس ملک دا دشمن جتھے وینا ہے,
وہ کیوں نہیں اگے ہوندا واہ کیوں نہیں پیر چکدا یہ ملک تیرا ہے صرف نیرا اپنے گھر راستے ہی رہ گئے ہیں اپنے اپنے گھروں کی چار دیواریوں کے اندر نہ پھنس کے رہ جاؤ اپنے گھر کی چار دیواریوں کو اٹھا کے ملک کی سرحدوں پہ لے جاؤ پورے ملک کو اپنا گھر سمجھو کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ یہ پاکستان پاکستانیوں کے رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا دائم رہے گا فکر نہ کریں ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ